دوسرے کے کیسز دیکھ لینا. زرداری کو کسی نے, عمران خان نے تو 2 دفعہ جیل میں نہیں ڈالا تھا, نواز شریف نے ڈالا تھا. حدیبیہ پیپر بل یہ پیپلز پارٹی نے بنایا تھا, اس کے اوپر نواز شریف کے اوپر, ہم نے تو نہیں بنایا تھا. ایکسیپٹ کریں گے اگر وہ لے کے جاتے ہیں آپ کو اس ٹرائل کی طرف؟ لے کے جا نہیں ہمارے پاس چوائس کیا ہے, آئین کے مطابق لے کے جا نہیں سکتے. اگر اوپن ابھی ٹرائل تو نہیں خیر ہوتا ابھی عدالت میں ہے, کیس ہی عدالت میں ہے. اگر اوپن ٹرائل نہیں ہوتا تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرف جائے گا؟ ہم تو جائیں گے ہر لیول پہ ایک ایک کا مقابلہ کروں گا, کیونکہ بوگس کیسز ہیں. پہلے اس لیے بھاگ جاتے, 2-3 کیسز ہوتے ملک سے باہر بھاگ جاتے. ایک تو حدیبیہ پیپر مل پہ باہر بھاگ گیا تھا. اچھا خان صاحب, کل سلمان شہباز کو بھی باعزت بری کر دیا گیا ہے. وہ جو مقدمات منی لانڈرنگ کے بنائے گئے تھے, اب پورا خاندان جو ہے وہ باعزت بری ہو گیا. کیا سمجھتے ہیں, کوئی فکس میچ ہے؟ فکس میچ, اس میں کسی کو شک ہے؟ فکس میچ کیا مطلب؟ اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے ایک معاشرے میں؟ کہ آپ 30 سال سے چوری کر رہے ہیں. پہلے آپ کے کیسز معاف ہو گئے مشرف کے دور میں, اب باجوہ نے آ کے سارے کیسز معاف کروا دیے, اس میں کوئی شک ہے؟ اور سارے اپنے دور کے بھاگے ہوئے ہیں. دونوں بیٹے نواز شریف کے اپنے ان کی گورنمنٹ میں بھاگے ہوئے ہیں, اسحاق ڈار ان کی گورنمنٹ میں بھاگے ہوئے ہیں. تو خان صاحب کیا اچھا, اور پیناما میں پکڑے گئے جو انٹرنیشنل انکشاف ہوا تھا, اس میں کوئی ہم نے تو کسی نے نہیں کیا, اور 1.5 سال کیس چلا, اس کے بعد سزا ہو. لیکن عدالت میں اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ شہزاد اکبر کے خلاف کارروائی کی جائے بوگس کیس بنانے پر. تو آپ کے خلاف جن لوگوں نے بوگس کیس بنایا ان کو کس کے خلاف کارروائی ایک ہو؟ منٹ, شہزاد اکبر کا کون سا بوگس کیس ہے جو سلمان شہباز اور حمزہ شہباز میں بری ہوئے آرڈر میں لکھا ہے کہ یہ جو بوگس کیس ہے. اس نے لکھا ہے؟ ہاں, عدالت نے لکھا ہے کہ شہزاد اکبر اور ایف آئی اے کے ان افسران کے خلاف بوگس کیس بنانے پر کارروائی کی جائے. دیکھیں, جو آج ملک میں ہو رہا ہے نا, اس لیے تقریباً 9 لاکھ سے اوپر پروفیشنل چھوڑ کے چلے گئے ملک, اور چھوڑ کے جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ لوگوں کو یہ جو سارا سسٹم ہی نظر آ رہا ہے کہ ساری جو 30 سال سے ایک دوسرے کے کیسز دیکھ لینا. زرداری کو کسی نے, عمران خان نے تو 2 دفعہ جیل میں نہیں ڈالا تھا, نواز شریف نے ڈالا تھا. حدیبیہ پیپر بل یہ پیپلز پارٹی نے بنایا تھا, اس کے اوپر نواز شریف کے اوپر, ہم نے تو نہیں بنایا تھا. اسحاق ڈار نے خود 164 کا بیان دیا ہوا کہ منی لانڈرنگ کرتا تھا ان کے ساتھ, ان کے لیے, شریف خاندان کو. یہ تو پرانے کیسز ہیں سارے, میں سے کیسے بچ گئے ہیں؟ آئی ایم ایف کی ڈیل کے باوجود ڈالر جو ہے سنبھل نہیں رہا ہے, اوپر ہی جا رہا ہے. اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں کہ آئی ایم ایف کی ڈیل کے بعد اس کی بہت ذرا سمجھنے کی بات ہے. ہمارا آخری سال میں ہم نے 8 ارب ڈالر کا اضافہ کیا, یعنی ہمارے ملک پہ جو ڈالرز آ رہے تھے 8.4 ارب ڈالر آئے تھے ایک سال میں. جب سے ہم گئے ایک سال میں 8.6 ارب ڈالر ملک کم ہو گیا, یعنی ایکسپورٹس بھی گر گئی ہیں, ریمیٹنسز بھی گر گئی. تو جب ڈالر کم آ رہے ہیں, ریزروز بھی کم ہیں, تو ڈالر کے اوپر تو پریشر پڑنا ہے, یعنی روپے پہ پریشر پڑنا ہے. جب آپ کی ڈالر انکم ہی کم ہوگی ایک سال میں, اصل سوال تو یہ پوچھ رہے ہیں. جنرل باجوہ کہتا ہے نا, میں نے یہ بڑی بری گورنمنٹ کر رہی تھی تو میں نے بڑا کارنامہ مان رہا ہے یہ ساکدار وغیرہ کو لا کے. تو اس سے اب سوال پوچھے نا کہ جو ایک سال کے اندر ڈالر انکم 8 ارب سے زیادہ ڈالر سے اوپر گئی تھی ہمارے آخری سال میں, ان کی 8.5 ڈالر نیچے آ گئی ہے. تو جب ڈالر کم ہوگا تو روپے پہ پریشر پڑنا ہی ہے. کون سے اب آئی ایم ایف کا 3 ارب ڈالر آیا ہے, تو 8.5 ارب ڈالر کی آمدنی کم ہو گئی ہے. وہ تو قرضہ ہے, یہ تو آمدنی کم ہو گئی ہے. اچھا خان صاحب, عثمان بزدار کے حوالے سے آپ خان صاحب آپ نے کسی عثمان بزدار خان صاحب آپ نے کچھ خدشات کا اظہار کیا آئی ایم ایف ٹیم کے سامنے, آئی ایم ایف ٹیم کے سامنے کسی خدشات کا اظہار کیا جو آئی ایم ایف ٹیم کے سامنے بات یہ ہے کہ میں نے جب آج سے 1 سال پہلے کہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے, تو انہوں نے کہا تھا اس کے اوپر وہ چلایا جائے غداری کا کیس, انہوں نے اسمبلی میں کہا تھا. تو آج اگر ہم یہ نہ مدد کرتے ہیں, آئی ایم ایف کو کہتے ہیں کہ ہم حمایت کرتے ہیں, تو ڈیفالٹ کر گیا تھا پاکستان. ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو مہنگائی ہے یہ اس سے دگنی مہنگائی ہو جانی تھی. مطلب یہ ہے کہ پاکستان ہائپر انفلیشن کی طرف چلے جانا تھا. تو یہ تو عام غریب نے تو ویسے اور کچھ لے جانا تھا, ان کے تو پیسے باہر پڑے, ان کو تو فرق نہیں پڑتا. لہٰذا
ملک کو بچانے کے لیے ہم IMF کا ہم نے وہ کیا، اور وہ ہم نے کیا تب تک جب تک نئی گورنمنٹ آتی ہے.